بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایکٹیو آئی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو یجوج مجوج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، جس میں وہ نشانیاں بھی بتائی گئیں جو پوری ہو چکی ہیں اور وہ بھی جو ابھی پوری ہونی باقی ہیں، جیسا کہ دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور حضرت امام مہدی کا آنا۔ ان سب ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم آپ کو قیامت کی ایک اور بڑی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو ہے یجوج مجوج۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کی، اور یہ اتنی عظیم اور پرامن حکومت ہوگی کہ جس میں کوئی دو لوگ بھی ایسے نہ ہوں گے جن کی آپس میں عداوت یا لڑائی ہوگی۔ اس سطح کا امن و امان ہوگا، کسی بھی مسلمان کے دل میں حسد، کینہ، بغض نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہر طرف بھائی چارہ ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے ہر رحمت نازل کی جائے گی۔ دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو مال کی طلب ہوگی۔ یہ سلسلہ کتنے برس تک رہے گا؟ بعض روایات میں آتا ہے 45 برس تک، بعض روایات میں آتا ہے 7 برس۔ یہ سلسلہ جاری ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یجوج مجوج کی رہائی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ساتھ پیغام دیا جائے گا کہ یجوج مجوج بہت طاقتور ہیں، بہت خوفناک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ آپ علیہ السلام تمام اہل ایمان کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں، یعنی کوہ طور پر چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اس وقت تک رکنا ہے جب تک یجوج مجوج کا انتہائی خوفناک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یجوج مجوج کون ہیں۔ ایک بادشاہ جس کا نام ذوالقرنین تھا، اللہ نے انہیں عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن ذوالقرنین بادشاہ سفر کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے جہاں بڑے بڑے دیواروں کی مانند پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک گزرگاہ تھی۔ تو اس بستی کے لوگوں نے دیکھا ایک بادشاہ آ رہا ہے جس کا عظیم الشان لشکر اس کے ہمراہ ہے، اور دیکھنے میں لشکر کے انداز بھی شریفانہ ہے۔ جب ذوالقرنین بادشاہ بستی میں پہنچے تو اس بستی کے لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے اور ان سے ایک درخواست کی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، ہم بہت پریشان ہیں۔ کہا کہ یہاں 2 قبائل ہیں جن کے نام یجوج مجوج ہیں، یہ بہت خوفناک اور بہت ظالم ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ تو بستی والوں نے جواب دیا، یہ جو 2 پہاڑ ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور ہمارا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اور بادشاہ سے درخواست کی کہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری سن لی، آپ بہت طاقتور ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں ان قبائل سے بچا لیں۔ اور کہا کہ آپ اس کے بدلے جو مانگیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بادشاہ کہے گا، مجھے میرے رب نے سب کچھ دیا ہے، مجھے تمہارے مال کی بالکل ضرورت نہیں، ہاں تم اپنے مزدور یا لوگوں کے ذریعے میری مدد کر سکتے ہو۔ تو بستی کے لوگ بہت پریشان ہوں گے، یہ کیا ماجرا ہے کہ بادشاہ کے پاس تو بہت بڑی فوج ہے، پھر اسے ہمارے لوگ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو کچھ بزرگ بادشاہ کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے، بادشاہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا منصوبہ ہے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو بادشاہ نے منصوبہ بتاتے ہوئے کہا، یہ جو سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، جن کے درمیان میں گزرگاہ ہے، اور یہاں سے گزر کر یجوج مجوج تم پر حملہ کرتے ہیں، تو میں اس گزرگاہ کو لوہے کی چادروں اور تانبے کی دیواروں سے بند کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ دیوار تو بستی والے بھی بنا سکتے تھے، لیکن 1 یا 2 دیواروں کو توڑنا یجوج مجوج کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو بستی والے بہت پریشان ہوئے کہ دیواریں کیسے بنے گی؟ تو ذوالقرنین نے کہا، بس جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ۔ دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس دیوار کی تعمیر کے مراحل بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلے گزرگاہ کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ناپی گئی، لوہے اور تانبے کی تیاری کے لیے بھٹیاں بنائی گئیں، خندق کھود دی گئی تاکہ دیوار کی بنیادیں مضبوط ہو سکیں۔ اینٹوں کے درمیان تانبے کو پگھلا کر ڈال دیا گیا، اور پھر ان چادروں سے میلوں لمبی دیوار بننا شروع ہو گئی۔ اور جب یہ دیوار بلندی تک پہنچ گئی، اور اس کی بلندی بھی پہاڑوں کی بلندی جتنی تھی، اس دیوار کی چوڑائی 60 میٹر تھی۔ تاریخ انسانی میں نہ ایسی دیوار کبھی بنی ہے اور نہ شاید کبھی بنے گی۔
بادشاہ ذوالقرنین نے یہ دیوار اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ اس کا مقصد اس بستی کے لوگوں کو محفوظ کرنا تھا، لیکن اس دیوار کو قیامت تک باقی رکھا جانا تھا تاکہ یجوج مجوج اس دیوار کے پیچھے ہی قید رہیں، اور قرآن مجید کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہی یجوج مجوج اس دیوار کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے۔ آج بھی اس دنیا میں کہیں وہ دیوار موجود ہے، آج بھی یجوج مجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، اور جب وہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا، کتنی تباہی ہوگی اور خون ریزی ہوگی، یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔